سکر اور صحب۔ ارباب معنی سکر کا لفظ غلبہ محبت حق تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور صحب حصول مراد کے لیے۔ سکر نشہ، بے ہوشی اور صحب ہوش، اس معاملے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ کچھ لوگ سکر کو صحب سے افضل سمجھتے ہیں اور کچھ صحب کو سکر سے۔ ابو یزید اور اس کے پیروکار سکر کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں صحب کی بنیاد آدمیت کی صفت کے استحکام و استقامت پر ہوتی ہے اور آدمیت کی صفت حجاب اعظم ہے۔ اس کے برعکس سکر صفات بشریت کے زوال اور نقصان پر مبنی ہوتا ہے۔ انسانی تدبر، اختیار، تصرف اور خودی کی فنا ہو تو سکر ظہور پذیر ہوتا ہے اور صرف وہ قوتیں روبہ کار رہ جاتی ہیں جو بشریت سے بالا تر ہوں۔ یہی قوتیں کامل و بالغ ترین ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام حالت صحب میں تھے۔ جو فعل ان سے ظہور پذیر ہوا، باری تعالیٰ نے اسے ان کی ذات سے منسوب کر دیا اور فرمایا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم سکر میں تھے۔ جو چیز ان سے ظہور پذیر ہوئی، باری تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا، جب پھینکی کنکریاں تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ بندے میں کتنا فرق ہے، جو اپنی ذات میں قائم اور اپنی صفات میں ثابت تھا، بوجہ کرامت اس کا فعل اسی سے منسوب کیا۔ جو ذات حق سے قائم اور اپنی صفات میں فانی تھا، اس کا فعل اپنا فعل گردانا۔ انسانی فعل کا ذات حق سے منسوب ہونا اس سے بہتر ہے کہ فعل حق تعالیٰ بندے سے منسوب ہو۔ جب فعل حق بندے سے منسوب ہو تو بندہ صفات بشریت میں قائم ہوتا ہے، اور جب بندے کا فعل حق سے منسوب ہو تو بندہ ذات حق سے قائم ہوتا ہے۔ صفات بشریت میں قائم ہونے سے یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی نظر خلاف دستور اور کی عورت پر پڑی اور دیکھا جو دیکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اسی طرح پڑی اور وہ عورت زید پر حرام ہو گئی، کیونکہ آپ سکر کے عالم میں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حالت صحب میں تھے۔ صحب کو سکر پر فضیلت دینے والے جنید اور ان کے پیروکار ہیں۔ ان کے نزدیک سکر محل آفت ہے، کیونکہ اس کا مطلب پریشان حالی، فنائے صحت اور از خود رفتگی ہے۔ طالب کی طلب از روئے فنا ہوتی ہے یا از روئے بقا، از روئے محویت ہوتی ہے یا از روئے ثبات۔ جب انسان صحیح الحال نہ ہو تو تحقیق و طلب بیکار ہے۔ اہل حق کا دل تمام موجودات سے مجرد ہونا چاہیے۔ آنکھیں بند کر لینے سے عالم اشیاء کے بندھنوں سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ عالم اشیاء کی دل فریبیوں میں الجھ جاتے ہیں، وہ دراصل کسی چیز کو اس کے اصلی رنگ میں نہیں دیکھتے۔ اگر دیکھتے تو الجھنے سے محفوظ رہتے۔ دیکھنے کی دو صورتیں ہیں، دیکھنے والا بقا کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے یا فنا کے۔ بقا کی نظر ہو تو کائنات کی ہر چیز اپنی بقا کے مقابل نامکمل دکھائی دیتی ہے، کیونکہ شے بذات خود باقی نہیں۔ فنا کی نظر ہو تو حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی نظر آتی ہے، بہر صورت وہ کائنات سے روگرداں ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں فرمایا ہے، اے خدا ہمیں ہر چیز اس کے اصلی روپ میں دکھا۔ یہ معنی ہے باری تعالیٰ کے اس فرمان کے کہ اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ یہ تمام بجز صحب کے سر انجام نہیں پا سکتا۔ اہل سکر اس سے قطعاً محروم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حالت سکر میں تھے، ایک تجلی کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت صحب میں تھے۔ مکہ سے کعبہ قوسین تک تجلیوں کی زد میں ہوشیار و بیدار تر رہے۔ میں نے ساغر پہ ساغر پیا، نہ شراب کم ہوئی نہ میں سیراب ہوا۔ میرے پیر طریقت نے جو جنیدی مکتب سے تعلق رکھتے تھے فرمایا، سکر بازیچہ اطفال ہے اور صحب رزم گاہ مرداں۔
میں بھی ان کی موافقت میں یہی کہتا ہوں کہ صاحب سکر کے حال کا کمال صحب ہے۔ صحب کا سب سے نچلا درجہ انسان کی بے چارگی کا ادراک ہے، اس لیے وہ صحب جو بظاہر آفت معلوم ہو اس سکر سے بہتر ہے جو سر بسر آفت ہو۔ ابو عثمان مغربی سے متعلق مشہور ہے کہ ابتدا میں وہ 20 برس تک بیابانوں میں تنہا رہے، جہاں انہوں نے انسانی آواز تک بھی نہ سنی، یہاں تک کہ ان کا جسم گھل گیا اور آنکھیں سکڑ کر ٹاٹ سینے والے سوئے کے ناکے کے برابر ہو گئیں، انسانی شکل و شباہت ختم ہو گئی۔ 20 برس کے بعد انسانی مجالست کا حکم ہوا۔ دل میں سوچا کہ ابتدا اہل حق اور مجاوران خانہ خدا سے کرنا چاہیے، چنانچہ مکہ کا قصد کیا۔ مشائخ کو روحانی طور پر آپ کے آنے کی خبر ہو گئی، استقبال کے لیے آئے، دیکھا تو صورت بالکل بدل چکی تھی اور پیدائشی قوا میں صرف بال برابر سخت باقی تھی۔ مشائخ نے پوچھا، آپ نے 20 برس اس طرح بسر کیے ہیں کہ آدم اور اس کی اولاد مارز حیرت میں ہے، فرمائیے آپ کیوں گئے تھے، کیا حاصل کیا، اب کیوں واپس آ گئے؟ آپ نے فرمایا، حالت سکر میں نکل گیا تھا، آفت سکر دیکھی، نا امیدی حال ہوئی اور عاجز ہو کر واپس آنا پڑا۔ مشائخ نے کہا، مرحبا، آپ کے بعد تفرقہ سکر و صحب پر گفتگو کرنا حرام ہے۔ آپ نے معاملہ صاف کر دیا اور آفت سکر کو نمایاں فرما دیا۔ سکر دراصل اپنی ذات کی فنا کا غلط احساس ہوتا ہے، حالانکہ صفات بشریت موجود ہوتی ہیں، یہ ایک حجاب ہے۔ اس کے برعکس صحب دیدار بقا ہوتا ہے، جہاں صفات بشریت ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے کہ سکر فنا کے قریب تر ہے، کیونکہ سکر صحب کی صفت پر ایک زائد صفت ہے، اور جب تک انسانی صفات روبائے ترقی ہیں انسان ان سے بے خبر ہوتا ہے، مگر جب انسان صفات بشریت سے دستبردار ہو رہا ہو تو اہل حق اس کے احوال کو امید افزا سمجھتے ہیں۔ سہم و سکر کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔ ابو یزید کی نسبت مشہور ہے کہ آپ نے حالت غلبہ میں یحییٰ بن معاذ کو خط لکھا اور پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو دریائے محبت کا ایک قطرہ پی کر سرشار ہو جائے؟ با یزید نے جواباً پوچھا، آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کے لیے تمام جہان شراب محبت ہو جائے اور وہ سب پی کر بھی تشنا لب محسوس کرے؟ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یحییٰ کا مطلب سکر سے تھا اور ابو یزید کا صحب سے، مگر یہ غلط ہے۔ صاحب صحب اسے سمجھا جاتا ہے جو ایک قطرہ بھی نہ پی سکے، اور صاحب سکر وہ کہلاتا ہے جو سب پی کر بھی تشنا لب ہو۔ شراب مستی کا اعلیٰ کار ہے اور ہوشیاری کی دشمن، شراب مستی کا اعلیٰ کار ہے اور ہوشیاری کی دشمن۔ سکر کو اس چیز کی ضرورت ہے جو اس کی ہم پایا ہو، یعنی شراب، اور صحب یعنی ہوش کو شراب مستی سے کوئی تعلق نہیں۔ سکر کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں، سکر از راہ مودت، سکر از راہ محبت۔ پہلی قسم کا سکر نعمت کے پیش نظر ظہور پذیر ہوتا ہے، دوسری قسم کے سکر کے لیے علت کی ضرورت نہیں، وہ منعم کے التفات سے پیدا ہوتا ہے۔ نعمت پر نظر رکھنے والا ذاتی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، مگر منعم کو سامنے رکھنے والا منعم میں محو ہوتا ہے اور اپنی ذات کو نظر انداز کر دیتا ہے، گویا وہ صاحب سکر ہو کر بھی صاحب صحب ہوتا ہے۔ صحب کی بھی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں، صحب از روئے غفلت، صحب از روئے محبت۔ پہلی قسم تو حجاب اعظم ہے، مگر دوسری عین مشاہدہ۔ صحب از روئے غفلت محض سکر ہوتا ہے، اور جو صحب محبت سے حاصل ہو وہ سکر سے کم نہیں ہوتا، اور چونکہ اصلیت مستحکم ہوتی ہے اس لیے صحب و سکر میں فرق نہیں رہتا۔ اگر اصلیت غیر مستحکم ہو تو دونوں بیکار ہیں۔ الغرض سالکین طریقت کی راہ میں سکر و صحب اختلافات کی وجہ سے ہیں۔ جب سلطان حقیقت جلوہ فرما ہوتا ہے تو دونوں چیزیں تفصیلی ہو کر رہ جاتی ہیں، دونوں کی حدود ملتی ہیں، ایک کی انتہا دوسرے کی ابتدا ہے۔ ابتدا اور انتہا فرق مابین ظاہر کو کرتی ہیں، اور فرق صرف نسبت باہمی کا نام ہے، بس ہر تفرقے کی نفی کرتا ہے۔
بقول شاعر جب آفتاب ساغر طلوع ہوتا ہے تو مست و ہوشیار میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ سرخس میں دو پیران طریقت تھے، لقمان اور ابو الفضل حسن رضی اللہ عنہما۔ ایک روز لقمان ابو الفضل کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ ایک مسودہ سامنے رکھے پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا، ابو الفضل اس کاغذ میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، وہی جو تم بغیر کاغذ تلاش کر رہے ہو۔ لقمان نے کہا، تو پھر یہ تفرقہ کیوں؟ فرمایا، تفرقہ تمہیں اپنے سوال کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ سکر سے نکل کر صحب میں آؤ اور پھر صحب سے دستبردار ہو جاؤ تاکہ تفرقہ مفقود ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ میں اور تم کیا تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تیفوریہ اور جنیدیہ مکاتب تصوف کا فرق تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ معاملت میں با یزید ترک صحبت اور عزلت گزینی کے قائل تھے اور اپنے مریدوں کو یہی تلقین کرتے تھے۔ اگر یہ میسر آ جائے تو یہ طریق نہایت درجہ قابل تحسین ہے۔ فرقہ جنیدیہ، اس مکتبہ تصوف کے لوگ ابو القاسم جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع کرتے ہیں۔ جنید اپنے زمانے میں طاؤس العلماء مشہور تھے، اس طائفہ کے سردار تھے اور اماموں کے امام۔ آپ کی تعلیم صحف پر مبنی ہے۔ تیفوریہ مکتبہ کے برعکس جو سکر کو اپناتے ہیں، جنیدی مکتبہ مشہور و مقبول ترین گنا جاتا ہے۔ تمام مشائخ اسی پر اعتقاد رکھتے ہیں، گو بظاہر ان کے اقوال بہت حد تک مختلف ہیں۔ میں نے طول کلام کے خوف سے اختصار سے کام لیا ہے۔ اگر قارئین میں سے کسی کو اس سے زیادہ درکار ہو تو کسی اور کتاب سے رجوع کر سکتا ہے۔ حکایات میں سے ہے کہ جب حسین بن منصور مغلوب الحال ہونے کے بعد عمر بن عثمان سے روگرداں ہو کر جنید کے پاس آئے، جنید نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ حسین نے کہا، فیض صحبت کے لیے۔ فرمایا، اہل جنوں کا ہمارے ہاں کوئی کام نہیں، مجالست کے لیے صحت کی ضرورت ہے، اور تمہیں صحت حاصل ہو گئی تو وہی کرو گے جو عبداللہ تستری اور عمرو نے کیا۔ حسین بن منصور نے کہا، یا شیخ، سکر و صحب دو انسانی صفات ہیں، اور جب تک یہ فنا نہیں ہوتی انسان حق تعالیٰ سے محجوب ہیں۔ جنید نے فرمایا، تم غلط کہہ رہے ہو۔ صحب باری تعالیٰ کے سامنے صحت حال کا نام ہے، اور سکر فرتے شوق اور غایت محبت کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں انسانی صفات میں شامل ہیں اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تمہارا کلام فضول اور بے معنی ہے، واللہ عالم۔ فرقہ نوریہ، نوریہ مکتب تصوف کے پیروکار ابو الحسین احمد بن محمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع کرتے ہیں، جو علماء تصوف کے مشہور و معروف سردار گزرے ہیں۔ روشن مناقب اور قاطع برہان رکھتے تھے۔ آپ کا مکتب تصوف پسندیدہ ہے۔ وہ تصوف کو فقر سے افضل سمجھتے تھے۔ آپ کے مکتب کی نادر چیز یہ ہے کہ مجالست میں مصاحب کے حق کو برتر سمجھا جائے۔ وہ مجالست بے اثار کو حرام قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مجالست درویشوں پر فرض ہے اور عزلت قابل گرفت ہے، نیز مجالست میں اثار فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کا قول ہے، عزلت سے پرہیز کرو کیونکہ یہ ابلیس سے ہم نشینی ہے، مجالست کو لازم سمجھو کیونکہ اس میں خدا کی خوشنودی ہے۔ میں اب حقیقت اثار کی تشریح کرتا ہوں۔ صحبت و عزلت کے باب میں ان سے متعلقہ رموز بیان کروں گا تاکہ سب مستفید ہو سکیں انشاءاللہ عز و جل۔ اثار، باری تعالیٰ نے فرمایا، وہ اپنی بے سر و سامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ آیت خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حق میں نازل ہوئی۔ اثار کے معنی یہ ہیں کہ مصاحب کے حق کو تسلیم کیا جائے، اپنے مطلب کو دوست کے مطلب سے فراتر رکھا جائے اور اس کی خوشی کے لیے خود تکلیف برداشت کی جائے۔ اثار دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے اور حکم پر عمل کرنا ہے جو باری تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ عفو سے کام لیں، امر معروف کا حکم دیں اور اہل جہالت سے دور رہیں۔ اثار کی دو صورتیں ہیں، اثار مصاحبت، اثار محبت۔ مصاحب سے اثار کوشش اور تکلف چاہتا ہے، مگر محبوب سے اثار سر بسر مسرت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب غلام الخلیل نے
صوفیوں پر سختی کی اور ہر ایک کو اپنے جور و ستم کا نشانہ بنایا تو نوری، رکام اور ابو حمزہ گرفتار ہو کر دربار خلافت میں پیش ہوئے۔ غلام الخلیل نے الزام لگایا کہ یہ لوگ اہل زندقہ میں شامل ہیں اور ان کے سرغنہ ہیں، اگر ان کی گردنیں اڑا دی جائیں تو زندقہ کی بیخ کنی ہو جائے گی۔ جو اس نیک کام کو سر انجام دے میں اس کے لیے اجر عظیم کا ضامن ہوں۔ خلیفہ نے فوراً قتل کا حکم صادر کر دیا۔ جلاد نے سب کے ہاتھ باندھ دیے اور تلوار لے کر رکام کی طرف بڑھا۔ نوری فوراً مقتل میں مسکراتے ہوئے رکام کی جگہ پہنچ گئے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ جلاد نے پوچھا، اے جوان مرد، یہ تلوار ایسی چیز نہیں کہ تم مسکراتا ہوا اس کی زد میں آئے، حالانکہ تیری باری ابھی نہیں آئی۔ نوری نے جواب دیا، میرا مسلک ایثار ہے، دنیا میں عزیز ترین چیز زندگی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ باقی ماندہ چند سانسیں ان بھائیوں کے کام آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دینوی زندگی کا ایک لمحہ دوسری دنیا کے 1000 سال سے بہتر ہے، کیونکہ یہ مقام خدمت ہے اور وہ مقام قربت، اور قربت خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ قاصد نے یہ خبر خلیفہ کو پہنچائی اور وہ نوری کے کلام کی رقت اور نزاکت سے حیرت زدہ ہو گیا۔ اس پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے قتل کا حکم منسوخ کر کے معاملہ تحقیق کے لیے قاضی کے سپرد کر دیا۔ قاضی القضاء ابو العباس بن علی سب کو اپنے گھر لے گیا، شریعت و طریقت سے متعلق ان سے سوالات کیے، سب کو ہر پہلو سے کامل پایا اور اپنی غفلت پر نادم ہوا۔ نوری نے کہا، قاضی صاحب، آپ نے جو کچھ پوچھا وہ گویا نہ پوچھنے کے برابر ہے۔ خدائے عز و جل جن کو بزرگی عطا فرماتے ہیں وہ خدا کے لیے کھاتے ہیں، خدا کے لیے پیتے ہیں، اسی کے لیے بیٹھتے ہیں اور اسی کے لیے کلام کرتے ہیں۔ ان کی حرکات، ان کی سکنات، غرض، ان کی ہر چیز اسی کے لیے ہوتی ہے، وہ اسی کے مشاہدے میں رہتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے وہ مشاہدہ حق سے محروم ہو جائیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ قاضی بہت حیران ہوا اور اس نے خلیفہ کو خط لکھا کہ اگر یہ لوگ ملحد ہیں تو دنیا میں کوئی موحد نہیں۔ خلیفہ نے سب کو دربار میں طلب کیا اور کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مانگو۔ سب نے کہا، صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ آپ ہمیں فراموش کر دیں، نہ اپنے تقرب سے سرفراز کریں، نہ راندہ درگاہ خیال کریں، کیونکہ ہمارے نزدیک آپ کا تقرب اور آپ سے دوری برابر ہیں۔ خلیفہ آپ دیدہ ہو گیا اور ان کو عزت و آبرو سے رخصت کر دیا۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو مچھلی کی خواہش ہوئی، تمام شہر میں تلاش کی گئی مگر میسر نہ آئی۔ کئی دنوں کے بعد مجھے دستیاب ہوئی، میں نے کباب بنوا کر پیش کیے۔ مچھلی کو دیکھ کر ابن عمر رضی اللہ عنہ حشاش بشاش ہو گئے۔ اسی وقت کوئی سائل دروازے پر حاضر ہوا، حکم دیا، مچھلی سائل کو دے دو۔ غلام نے کہا، حضور، اتنے روز کے بعد مچھلی دستیاب ہوئی ہے، اسے کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ اس کی بجائے سائل کو کوئی اور چیز دے دی جائے گی۔ فرمایا، نہیں، یہ مجھ پر حرام ہے اور میرے دل سے اتر چکی ہے۔ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس نے کسی چیز کی آرزو کی اور وہ اس کو مل گئی اور پھر اس نے کسی دوسرے کی خواہش کو اپنی آرزو سے فائق سمجھ کر اس کو دے دی تو وہ یقیناً بخشش کا مستحق ہے۔ کہتے ہیں 10 درویش ایک بیابان میں سفر کر رہے تھے، ان پر پیاس کا غلبہ ہوا، صرف ایک پیالہ تھا، وہ ایک دوسرے کے لیے احسار کرتے رہے اور کسی نے پانی نہ پیا، حتیٰ کہ ان میں سے 9 جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ 10ویں نے جب دیکھا کہ صرف وہی ایک باقی ہے تو اس نے پانی پی لیا اور سلامت واپس لوٹ آیا۔ کسی نے اس سے کہا، بہتر یہی تھا کہ تو بھی پانی نہ پیتا۔ درویش نے جواب دیا، تم شریعت سے بے خبر ہو، اگر میں نہ پیتا تو خودکشی کا مرتکب ہوتا اور عذاب میں گرفتار ہو جاتا۔ اس نے پھر پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 9 درویش خودکشی کے مرتکب ہوئے؟ درویش نے کہا، ہرگز نہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے احسار کر رہے تھے۔ جب صرف میں باقی رہ گیا تو بحکم شرع پانی پینا مجھ پر واجب تھا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ سے نکل کر غار میں رونق افروز ہو گئے، کفار مکہ نے قتل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کر رکھا تھا۔ باری تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو فرمایا، تم دونوں میں بھائی چارہ ہے، ایک کی عمر دوسرے سے دراز ہے، تم میں سے کون دوسرے کو مقدم سمجھ کر پہلے موت کے لیے تیار ہوگا؟ دونوں میں سے کوئی تیار نہ ہوا۔
حق تعالیٰ نے فرمایا علی کا مقام دیکھو، اس کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان برادری ہے۔ اس نے قتل و مرگ کو قبول کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گیا، جان قربانی کے لیے پیش کی اور زندگی کا احسار کیا۔ تم دونوں زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے اس کی حفاظت کرو۔ حسب حکم دونوں زمین پر آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرگاہ اور پائے گاہ کی جانب بیٹھ گئے۔ جبرائیل نے کہا شاباش اے فرزند ابی طالب، تیرے برابر کون ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ تیری فضیلت اپنے فرشتوں سے بیان کر رہا ہے اور تو میٹھی نیند سویا ہوا ہے۔ اس وقت یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ لوگوں میں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان فروخت کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جب غزوہ احد میں مومنوں کی آزمائش ہو رہی تھی، صالحات انصار میں سے ایک عورت نے ارادہ کیا کہ خود میدان کارزار میں جا کر سرفروشوں کو پانی پیش کرے۔ ایک صحابی زخموں سے نڈھال دم توڑ رہے تھے، پانی کے لیے اشارہ کیا۔ جب پانی ان کو دیا جا رہا تھا، ایک دوسرے زخمی نے کہا پانی مجھے دو۔ پہلے زخمی نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ دوسرے کے پاس لے جاؤ۔ جب اس کے پاس گئی تو تیسرے نے آواز دی پانی مجھے دو۔ دوسرے نے بھی پانی نہ پیا اور کہا تیسرے کے پاس لے جاؤ۔ اس طرح 7 مجروحین کو پانی پیش کیا گیا۔ 7ویں نے پانی پینا چاہا تو دم توڑ دیا۔ واپس ہوئی تو باقی 6 بھی جاں بحق ہو چکے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وہ اپنی بے سر و سامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد 400 برس عبادت کرتا رہا۔ ایک روز اس کی زبان سے نکلا اے باری تعالیٰ، اگر تو یہ پہاڑ نہ بناتا تو تیرے بندوں پر سیر و سیاحت آسان ہو جاتی۔ پیغمبر وقت کو حکم ہوا کہ اس عابد کو کہہ دے کہ خدائی میں تصرف کرنا اس کا کام نہیں، وہ چونکہ خیال تصرف کا مرتکب ہوا ہے، ہم نے اس کا نام اہل سعادت کی فہرست سے کاٹ کر اہل شقاوت کی فہرست میں لکھ دیا۔ عابد کا دل باغ باغ ہو گیا اور اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پیغمبر وقت نے کہا شقاوت پر سجدہ شکر واجب نہیں۔ عابد نے جواب دیا میرا سجدہ شقاوت پر نہیں بلکہ اس چیز کی مسرت پہ ہے کہ آخر میرا نام کسی فہرست میں موجود تو ہے۔ پھر کہا میری ایک درخواست ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کیا؟ آپ خدا سے استدعا کریں اگر میرے لیے جہنم ہے تو ساری جہنم میرے مقدر میں لکھ دی جائے تاکہ کسی اور گنہگار موحد کے لیے جگہ باقی نہ رہے اور میرے سوا سب بہشت میں چلے جائیں۔ فرمانی خدا بندی آیا اس بندے سے کہو یہ صرف امتحان تھا، اہانت پیش نظر نہ تھی۔ دنیا اور عقبہ میں تو جس کی شفاعت کرے گا وہ بہشت میں جائے گا۔ میں نے احمد بن حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا آپ کی توبہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ فرمایا میں سرخس کے جنگل میں اونٹ چراتا تھا، ایک رات جنگل میں رہا۔ میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ خود بھوکا رہوں اور اپنا حصہ دوسروں کی نظر کروں۔ خدائے عز و جل کا یہ فرمان ہر وقت میرے سامنے ہوتا تھا، وہ اپنی بے سر و سامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اہل طریقت سے مجھے ارادت تھی، ایک دن ایک بھوکا شیر آیا اور اس نے میرا ایک اونٹ مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ ایک بلندی پر چڑھ گیا اور زور سے دھاڑا۔ جنگل کے درندے اس کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ شیر نے نیچے اتر کر اونٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ سب درندوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جب وہ چلے گئے تو شیر نے خود بھی کچھ کھانے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت ایک پاشکستہ لومڑی دور سے آتی دکھائی دی۔ شیر پھر بلندی پر چڑھ گیا۔ لومڑی نے بے خوف ہو کر کچھ کھایا اور واپس چلی گئی۔ شیر نے بھی اتر کر کچھ کھایا۔ میں نے سب کچھ دیکھا۔ واپس لوٹتے ہوئے شیر نے فصیح زبان میں کہا اے احمد، لقمے کا احسار کتوں کا کام ہے، مردان ہمت جان و زندگانی احسار کرتے ہیں، مردان ہمت جان و زندگانی احسار کرتے ہیں۔ یہ دلیل بین دیکھ کر میں نے سب کچھ تیاگ دیا۔ یہ میری توبہ کی ابتدا تھی۔ ابو جعفر خالدی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ گوشہ خلوت میں مناجات کر رہے تھے۔ میرے دل میں آئی کہ کان لگا کر چپکے سے سنوں۔ مناجات میں عجیب فصاحت تھی۔ فرما رہے تھے باری تعالیٰ کیا تو اہل جہنم کو عذاب دے گا حالانکہ سب مخلوق تیری ہے، تیرے قدیم علم قدرت اور ارادے سے مارز وجود میں آئی ہے۔ اگر جہنم کو پر کرنا ہی ہے تو یہ تیری قدرت کاملہ سے بعید نہیں کہ صرف میرے ہی وجود سے ساری جہنم اور اس کے طبقات کو پر کر دے اور باقی سب کو بہشت میں بھیج دے۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ اسی رات خواب میں حاطف
غیب نے مجھے حکم دیا کہ ابو الحسن نوری کو بشارت دے دو کہ اسے اس شفقت اور تعظیم کے طفیل بخش دیا گیا جو اس کے دل میں خدا کے بندوں کے لیے موجود ہے۔ ابو الحسن نوری کو نوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو اندھیرے گھر میں نور پھیل جاتا تھا اور وہ اس نور حق کے ذریعے مریدوں کے اسرار سے واقف ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنید آپ کو جاسوس القلب کہا کرتے تھے۔ یہ ہے ان کے مکتب تصوف کی خصوصیت۔ اہل بصیرت کے نزدیک اس کی بنیاد مضبوط اور معظم ہے۔ روحانی قربانی سے اور اپنے مقصود محبت سے دستبردار ہونے سے مشکل تر کوئی کام نہیں۔ باری تعالیٰ نے تمام خوبیوں کی کلید کا حقدار اسے ٹھہرایا جو اپنی محبوب چیز کو دوسروں کے لیے چھوڑ دے، جبکہ فرمایا جب تک تم اپنی محبوب چیز کو راہ حق میں خرچ نہ کرو کسی نیکی کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ جو انسان اپنی روح پیش کر سکتا ہے اس کی نظر میں مال، حال، لباس اور طعام کی کیا حقیقت ہے؟ یہ طریقت کی بنیاد ہے۔ ایک شخص رمیم کے پاس آیا اور وصیت کا طلبگار ہوا۔ فرمایا بیٹا یہ کام جان قربان کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمت نہیں تو صوفیوں کی بے سروپا باتوں میں مت الجھ، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ واہیات ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ راہ حق میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت تصور کرو، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اور نیز فرمایا راہ حق میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ قرب جاودانی جان قربان کرنے، اپنا حصہ ترک کرنے اور دوستان حق کی پیروی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حق سے دوری ہو تو ایثار و اختیار تفرقہ ہے، قرب حق ہو تو ایثار در حقیقت ایثار ہے، اور اپنے نصیب سے دستبردار ہونا گویا اپنا نصیب ہے۔ جب تک طالب کی روش اکتسابی جد و جہد تک محدود ہو وہ اس کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ جب جذب حقیقی کار فرما ہو تو اس کے جملہ افعال درہم برہم ہو جاتے ہیں اور اسے تاب اظہار نہیں رہتا۔ نہ اس کو کوئی نام دیا جا سکتا ہے، نہ اس کی توضیح کی جا سکتی ہے، اور نہ کسی چیز کو اس طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ بقول شبلی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ مجھ سے دور ہوا، مجھے اپنی خبر نہ رہی، میری صفات فنا پذیر ہو گئیں، آج میں ہر چیز سے محروم ہوں اور بجز اظہار مجبوری کے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرقہ سہیلیہ۔ اس مکتب تصوف کے لوگ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء کرتے ہیں۔ سہل ایک بزرگ اور قابل تعظیم صوفی تھے، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے اور طریقت کے اہل بست و کشاد۔ ان کی کئی کرامات مشہور ہیں جن کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ ان کا طریق اجتہاد، مجاہدہ نفس اور ریاضت تھا، اور وہ اپنے مریدوں کو مجاہدے سے کمال پر پہنچا دیتے تھے۔ مشہور ہے کہ ایک مرید کو انہوں نے حکم دیا کہ ایک روز سارا دن اللہ اللہ کہتا رہے، دوسرے تیسرے روز بھی یہی حکم دیا، پھر کہا اب راتیں شامل کرو۔ مرید نے تعمیل کی یہاں تک کہ وہ سوتے میں بھی اللہ اللہ کا ذکر جاری رکھنے لگا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اب ظاہر ذکر چھوڑ دو، صرف یاد رکھو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرید ہمہ تن ذکر ہو گیا۔ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لکڑی اس کے سر پر گری، خون بہنے لگا اور جو قطرہ زمین پر گرا لفظ اللہ بن گیا۔ سہلی مکتب تصوف میں مریدوں کی تربیت مجاہدے اور ریاضت سے کی جاتی ہے۔ خدمت درویشاں، حمد دینوں کے طریقوں کا احترام اور جنیدی طریق پر مراقبہ بھی شامل تربیت تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ زبان سے ذکر غفلت ہے اور دل کا باعث قرب ہے۔ مجاہدہ اور ریاضت دراصل نفس کے خلاف چلنے کا نام ہے۔ ریاضت و مجاہدہ کی کوئی اہمیت نہیں جب تک معرفت نفس حاصل نہ ہو۔ اب میں معرفت نفس اور اس کی حقیقت بیان کروں گا۔ اس کے بعد مجاہدات کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام تحریر کروں گا تاکہ طالب کو کماح کا علم حاصل ہو۔ وباللہ التوفیق۔